بھی پاس کر لیے 11th اور 12th کر کے گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. وہ حافظ MBBS رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج سے مکمل بھی کر لیے اور اب EMD کی تیاری کر رہے ہیں. اتفاقاً حافظ ابو سفیان یہاں موجود ہیں، بنگلور ہی کے ہیں. یہ کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے، اس کے بعد اسکول کی شکل نہیں دیکھے تھے اور وہ آئے صرف 3 سال کے اندر گورنمنٹ MBBS سیٹ حاصل کر لیے. بنگلور، میسور اور بنگلور کے اطراف کے حفاظ تک یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانہ گیا کہ حافظ ہے تو ٹیلر بنا دو کی بات ہوتی تھی. ہمارا ماننا ہے حافظ ہے تو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو. یہ کچھ نہیں بن سکا تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر بن ہی جائے گا. یہ اس لیے بھی بہت آسان ہے کہ حافظ ہوتا ہے تو محنتی ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے تو ذہین ہوتا ہے. یہ تراشے پہ ہیرے ہوتے ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے. اس سال اس میں بہت ہم کو خوشی ہو رہی ہے کہ شاہین سے 12 حفاظ گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے سب سے نمایاں نام ہیں بیدر ڈسٹرکٹ کا ٹاپر، شاہین کا ٹاپر، گلبرگہ ڈویژن کا ٹاپر، نارتھ کرناٹکا کا ٹاپر ایک حافظ ہے. اور حافظ اقبال علی یہاں پہ موجود ہیں، بنگلور سے تعلق ہے. یہ حفظ کر کے آئے تھے، بڑے ہمت سے کام کیا اور ان کی خواہش تھی کہ میں ایسے ویسے آرٹری کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا اور وہ اپنی جستجو میں کامیاب ہوئے. اور ان کو امید ہے کہ انڈیا کے ٹاپ 3 سے 4 کالجز میں مولانا آزاد کالج دلی کا ٹارگیٹ ہے. ہم کو امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ ابو سفیان کا میں جو ابھی ذکر کیا جو ہمارے پہلے بیچ سکسیسفل ہو گئے، ان کے چھوٹے بھائی بھی ادھر آئے اور ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے 577 مارکس حاصل کیے ہیں اور ان کو بھی گورنمنٹ میڈیکل سیٹ ہوگی. اور ایک خاص بات ان کے ساتھ یہ رہی ہے ابو سفیان اور ان کے بھائی، یہ 6 بھائی اور 1 بہن ہیں اور 6 کے 6 حافظ ہیں. 2 سکسیس ہو گئے ہیں، باقی کے ایک کے پیچھے انشاءاللہ میڈیکل کالج ملیں گے. ایک سب سے چھوٹی بہن جو ہے حفظ کرنے والی شروع کرنے والی ہے اور وہ بھی شاہین میں آ کر ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتی ہے. یعنی 7 بچوں سے اس کو امید کی کر رہے ہیں کہ ایک ماحول بنے گا. ان کے والد محترم کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ حفظ کرانا اور شاہین میں لا کر چھوڑ دینا. فی الحال ان کے 4 بھائی ادھر میں پڑھ رہے ہیں، ڈفرینٹ کورسز میں پڑھ رہے ہیں. 4 کے 4 حافظ ہیں. 2 جو ہے ماشاءاللہ 2 حافظ MBBS سیٹ حاصل کر لیے ہیں. After 5th, I went to the madrasa. I discontinued my studies. Almost around 4 years I have completed my Hifzul Quran Hifz, and then again I went back to school, but because of the gap in between and no basic, I cannot understand the studies and all the sir used to give me. Then after completing my 10th, I got around 68 marks. Then I got to know about AISU in Shaheen. Like, they take the Huffaz students who haven't went to school, dropouts and all, they teach them the basic and they prepare them for the NEET. So I contacted Dr. Abdul Khadir sir. I went over there. Alhamdulillah, I took 1 year around for AISU. Then I went directly for the 12th, and in 12th, alhamdulillah, I got around 96%. Then after that, the teachers, they called me back and they encouraged me for the NEET. Like, you got 96%, you can do on the NEET and all. Before that, I was just thinking like I have to just finish my 2nd year and do engineering or something. After that, I went back over there. One of the students, he have done like after BSc, again he came back to 1st year and 2nd year, and he got a top medical seat in Lucknow, St. John's College, something, I know. So even I followed his path and I went back to 11th. In 11th, I got around 2021 NEET, I got around 420 marks. Then alhamdulillah, after completing the whole syllabus 2022, I got 680 marks in NEET. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. حفظ مکمل کرنے کے بعد شاہین میں حفظ القرآن پلس کورس میں ایڈمیشن لیا، جس میں مجھے بیسکس کی تعلیم دی گئی، لینگویجز اور میتھمیٹکس کی بیسکس پڑھائی گئی. پھر اس کے بعد 10th میں ایڈمیشن ہوا. اسٹارٹنگ میں 10th میں تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہوئی، لیکن الحمدللہ اساتذہ کی محنت کی وجہ سے وہ 10th 87% آئی 10th میں. پھر PUC میں ایڈمیشن ہوا اور 2nd PUC میں میرا رزلٹ 82% تھا اور
KSET रैंक 2400 था, जिसके थ्रू मुझे रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में MBBS की सीट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2019-20 में MBBS कंप्लीट हो गया। कितना मुश्किल लगा क्योंकि आप आए थे सारे उर्दू बैकग्राउंड से, जी, तो कैसे किया आपने ये इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, कैसे पिकअप किया इन सब में? कोई जब मैं मदरसे से जब हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स में एडमिशन लिया तो वहाँ मुझे लैंग्वेजेस पढ़ाए गए। लैंग्वेजेस का बेसिक्स और मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लाइक बेसिक्स मैथमेटिक्स, साइंस की बेसिक्स और लैंग्वेजेस की तालीम दी गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत थी और हम भी मेहनत करें तो लैंग्वेजेस का बैरियर भी ख़त्म हो गया। जब मैं 10th उर्दू मीडियम से कंप्लीट किया, फिर PUC में इंग्लिश मीडियम से था पूरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मेहनत करते गए लैंग्वेजेस बैरियर भी क्लियर हो गया। वो अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं अभी राइट नो आई वॉज वर्किंग इन रिम्स रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बट अभी ESI मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट हो गया हूँ जॉब के लिए। इज़्ज़त और इफ्तिखार का वाहिद रास्ता बेहतरीन तालीम और आला तरबियत है। नस्ल को तालीम याफ्ता बनाना और तहज़ीब याफ्ता बनाना, और वो यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं और अपनी तहज़ीब की हिफाजत करते हैं। इससे सारे मसाइल हल होंगे। हम देने वाले बने तो दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है। आज नीट 2022 में शाहीन से साबिक़ा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ़्री सीट मिलने की उम्मीद है, और इस तरह गुज़िश्ता 12 सालों में हम 2900 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ़्री सीट दिलाने में कामयाब हुए। और इस साल की खुसूसियत ये रही कि हमारे प्रोग्राम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के ज़रिए, यानी हाफ़िज़, ऐसे हाफ़िज़ जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, उनको हम लेते हैं, उनको 3 से 4 साल पढ़ाकर नीट की तैयारी कराते हैं। ऐसे 12 हुफ़ाज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। बीदर का टॉपर, शाहीन का टॉपर, नॉर्थ कर्नाटका का टॉपर आज एक हाफ़िज़ है, हाफ़िज़ इकबाल अली, जो 680 मार्क्स हासिल करके इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन लेने का अहल बना है। हमारी ख्वाहिश है तमाम नाज़रीन से कि मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचाएँ। आज बेंगलोर के क़रीब में 3 सेंटर नए हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर 10th के लिए तैयारी की जाएगी, फिर इस तरह से उनको 11th 12th करा जाएगा। और मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज़ जो नीट 2022 में एग्ज़ाम दिए हैं और उनके मार्क्स फ़िलहाल 350 के ऊपर हैं, उनको हमारे मुल्क भर के 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस में, शाहीन के 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस में बिल्कुल फ्री तालीम दी जाएगी और उनको नीट 2023 के लिए तैयार किया जाएगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बीदर शाहीन में 600 से ज़ायद हुफ़ाज़ अब फ़िलहाल ज़ेर तालीम हैं और इसके मज़ीद सेंटर्स बढ़ने की उम्मीद है। और ऐसे मदारिस जो बड़े मदारिस हैं और किसी वजह से ख़ाली हैं, वहाँ पर ये सेंटर शुरू हों। बड़े मदारिस अगर बड़ी जगह उनके पास खाली है तो वहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएं, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। आज जो है डिस्ट्रैक्शन से बचाना नस्ल के लिए ज़रूरी है। मेरा मानना है 9 से 12 तक रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ते जा रही है। इसके लिए आगे बढ़ें और हमारी ख्वाहिश है कि शाहीन के साइंस के, शाहीन के कल्चर के और डिसिप्लिन के हमारे मुल्क को 500 से ज़्यादा कैंपसेस की ज़रूरत है। वहाँ पर ये नस्ल तैयार होगी और इदारे जो है, एक इदारा एक इलाके की फ़िज़ा को बदलता है, उसका थोड़ा सा असर बीदर में हम महसूस कर रहे हैं। इदारे जो है भाईचारगी का जो है माहौल बनाएं, वो बीदर में हो रहा है। बरादरान वतन हमारे अपने बेटे बेटियों को शाहीन में एडमिशन कराकर खुश होते हैं। 40% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट शाहीन में बेनिफिट ले रहे हैं और एक प्यार और मोहब्बत का मैसेज आम हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाना बहुत अहमियत रखता है। शाहीन मोबाइल फ़ोन फ्री है, शाहीन ऑटोमोबाइल फ्री है, शाहीन को एजुकेशन फ्री है, शाहीन
ٹیوشن فری ہے اور اس کی وجہ سے بچے محنتی بن رہے ہیں. آج لائف اسٹائل کی طرف توجہ دینا ہے. بچے رات میں 3 بجے تک موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں. میں جب پوچھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 8 گھنٹے ایک بڑی تعداد بچے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے نسلوں پہ بڑا اثر ہونے کا اندیشہ ہے. اس طرف ماں باپ توجہ دیں. ماں باپ یہ بھی خواہش رکھیں کہ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا، IAS IPS بنانے کی خواہش یقیناً فطری بات ہے، ہونا چاہیے، یہ ضرور رکھیے، لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میرا بیٹا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میرا بیٹا ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، میرا بیٹا میرے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. اگر یہ خواہش رکھیں اور یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، سب کی کامیابی اس میں ہے. اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے تقاریب ہو رہے ہیں. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے، قوم کا، ملت کا 20% سرمایہ کمائی، زندگی کی کمائی شادیوں پہ خرچ ہو جا رہی ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے، اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے کہ نکاح کے دن کی دعوت کا ہم شرکت سے اعتراض ہم کریں گے. ہر انڈیویجول اپنے طور پہ یہ طے کر لے تو یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین. بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے. اس میں شرکت کرنا، مبارکباد دینا اور وہاں پر کھانا یہ مناسب نہیں ہے. یہ لڑکی والوں سے مانگ کر کھانے کی تعداد نمبر طے کیا جاتا ہے. وہاں پر وہ لڑکا اپنے دوست احباب کو مانگے ہوئے کھانے میں لے جاتا ہے. مانگے ہوئے کھانوں میں رشتہ داروں کو لے کے جاتے ہیں. یہ جو ہے سراسر غلط ہے. اس طرف توجہ دینا ہے. اسی طرح جو ہے ملت کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہماری طاقت تعلیم پر اور ملت کی معیشت کو بہتر کرنے پہ لگے. یہ میری گزارش ہے. اور حفاظ کے معاملے میں ملک بھر کے حفاظ تک ہماری یہ میسیج پہنچائیں. میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں.